آخر کار کرم میں امن معاہدہ طے پا گیا اور سینکڑوں جانیں ضائع کرنے کے بعد ہم ایک ایسی سٹیج پر پہنچے ہیں جہاں فریقین نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ وہ جو غیر قانونی یا غیر لائسنس یا اسلحہ ہوگا اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اس کو جمع کروایا جائے گا، سرنڈر کیا جائے گا۔ علاقے کے جو عمائدین ہیں ان کا رول ہوگا، اگر کوئی فرقہ بندی کو، فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول آئے گا۔ تو یہ طریقہ کار کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، کون اس کا گارنٹی کون دے گا، وائلیٹ ایک کرتا ہے تو اس کو چیک کیسے کیا جائے گا، اس کی تفصیل ہمیں بتائیں گے آج کے پروگرام کی ابتدا میں بیرسٹر سیف صاحب جو مشیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے۔ بیرسٹر سیف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن، آپ کو بھی مبارکباد ہو اور ان تمام لوگوں کو مبارکباد ہو جنہوں نے اس معاہدے کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بتائیے اس کے چیدہ نکات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بالکل ندیم صاحب، مبارکباد تمام پاکستانیوں کی بنتی ہے کہ سب پاکستانیوں کو مبارک میں خود دینا چاہوں گا اور بالخصوص کرم کے عوام کو کہ آج یہ معاہدہ طے پا گیا، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ اب اس پر عمل درآمد ہوگا اور انشاءاللہ امن کا قیام یقینی ہوگا۔ جہاں تک معاہدے کا تعلق ہے، دیکھیں معاہدے میں جو بنیادی شق جس پر تنازع یا تحفظات تھے اور جس کی وجہ سے اس میں ڈیلے بھی آیا، یہ کافی دنوں کا تعطل ہوا، اس کی بنیادی وجہ اور جو فیکٹر تھا وہ اسلحے کی حوالگی اور بنکرز کو جو مورچے تھے ان کو مسمار کرنا تھا۔ اس پر دونوں فریقین کے جو نمائندے تھے ان کو تحفظات تھے، کیونکہ اس علاقے میں پہلے بھی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور اسلحہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے چاہیے، لیکن کائنڈ آف ویپنز، جس طرح کا اسلحہ، جس نوعیت کا اسلحہ تھا جس پر حکومت کو اعتراض تھا کہ یہ ہر صورت میں سرنڈر کیا جائے گا، وہ بھاری اسلحہ تھا جس میں راکٹ لانچرز سے لے کر ملٹی بیرنٹ راکٹ لانچرز اور سرفیس ٹو سرفیس میزائلز اور اینٹی ایئرکرافٹ گنز وغیرہ، جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کا اسلحہ تھا۔ تو اس کی حوالگی پر اصرار تھا کہ یہ سرنڈر کیا جائے گا اور بنکرز مسمار کیے جائیں گے تو تبھی بات آگے بڑھے گی۔ تو بہرحال اچھا ہوا، فریقین دونوں راضی ہو گئے ہیں، اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب جہاں تک طریقہ کار کا تعلق ہے تو وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا کرم کے ہی اس تنازع کے موضوع پر 20 دسمبر کو، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1 فروری تک ڈیڈ لائن دی جائے گی دونوں فریقین کو کہ وہ اسلحہ سرنڈر بھی کریں اور بنکرز بھی خالی کریں تاکہ ان کو ڈیمالش کیا جا سکے۔ اور اس سلسلے میں ذمہ داری حکومت کی تو یقیناً ہے، حکومت ہی اس کو انشور بھی کرے گی، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے نفاذ کی جتنی بھی ذمہ داری ہے وہ حکومت ہی پوری کرے گی، لیکن جو متعلقہ فریق ہیں انہوں نے بھی اپنے سر پہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اسلحہ بھی سرنڈر کروائیں گے، اپنے قبضے میں جو موجود اسلحہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بنکر اسلحہ ریٹریو کون کرائے گا جی؟ کون ریٹریو کرے گا؟ فوج وصول کرے گی، پولیس کرے گی؟ کس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ غیر قانونی ہتھیار، بڑے ہتھیار، راکٹ لانچرز وہ کون قبضے میں لے گا؟ دیکھیں وہ سرنڈر ہوں گے۔ سرنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود، ان کے پاس جو اسلحہ موجود ہے وہ خود سامنے آئیں گے، دیں گے۔ کس کو دیں گے؟ پولیس کو دیں گے یا فوج کو جمع کرائیں گے؟ جی پولیس جمع کرے گی، فوج جمع کرے گی، کوئی ایک کون سی ایجنسی جمع کرے گی؟ فوج۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں ندیم صاحب، اگر آپ مجھے صرف 2 سیکنڈ موقع دے دیں، میں اسی تسلسل میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی بات چھپانے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آیا فون پہ۔ میں یہی کہنے لگا ہوں کہ یس، انتظامیہ ہے، ذیلی انتظامیہ ہے، اب وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، ان کے پاس لوگ، کمیٹیاں ہیں علاقائی سطح پہ، وہ کمیٹیوں والے نشاندہی کریں گے، پھر اسلحہ وہاں پہ حوالے کیا جائے گا۔ جو پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسی کی فرنٹ لائن جو ادارہ ہے وہ پولیس ہی ہے، وہی کرے گی۔ فوج کا اس میں براہ راست عمل دخل نہیں ہے، فوج انٹرنیشنل بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہے، لیکن یہ کام وہاں پر پولیس کرے گی، ایف سی کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ اس کی اوور آل سپرویژن کیا کریں گے۔ کرم کے اندر آپ پولیس پوسٹ بنائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ اگر پولیس پوسٹ نہیں بنائیں گے تو کل وائلیٹ کوئی بھی ایک پارٹی کرتی ہے تو اس کو چیک کون کرے گا؟ اندر آپ کے پولیس کے تھانے بنیں گے، پولیس لگائیں گے آپ لوگ، ایف سی لگائیں گے آپ لوگ؟ یہ سب کچھ آلریڈی وہاں پہ ہے، موجود ہے، تھانے بھی ہیں، ایف سی بھی ہے، پولیس بھی ہے، لیکن ان کو مزید بیف اپ کرنے کے لیے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ علاقہ چونکہ حساس ہے، اس لیے وہاں پہ زیادہ پولیس کی چاہیے نفری۔ تو ہم نے 400 کے قریب نئے پولیس اہلکاروں کی بھرتی کا بھی عمل شروع کر دیا ہے، وہ شروع ہے، جاری ہے، لوگ بھرتی ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایف سی کی 2 پلاٹونز بھی وہاں پر تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ہم سڑک پر اور جو حساس علاقے ہیں جہاں پہلے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں
وہاں پر ہم مزید پولیس چیک پوسٹیں بنا رہے ہیں، آلریڈی جو موجود ہیں ان کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، کمیونیکیشن ایکوپمنٹ، گاڑیاں، یہ سب کچھ وہاں پر پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور ایک مربوط نظام ہوگا لا انفورسمنٹ کا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پر قبائلی جو فریق ہیں انہوں نے بھی یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں موجود انتہا پسندوں کو یا شرپسندوں کو کنٹرول کریں گے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی مسلح کارروائی کی اجازت دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کارروائی ایسی ہو بھی جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت کی تو ہوگی کارروائی کرنے کی، لیکن جو متعلقہ فریق ہے وہ بھی انہوں نے بھی اس کی سزا میں کیا کیا جائے گا؟ قبائلی روایات میں تو وہ گھر مسمار کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ والی سزائیں دی جائیں گی؟ وہ قبائلی روایات ایف سی آر کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں، اب وہاں پہ گھر مسوان کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، وہ پہلے ہوتا تھا فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے تحت، اب نارمل جو پاکستان کا قانون ہے اس کے تحت ہوگا، لیکن یقیناً کوئی قبائل نے یہ کہا ہے کہ ان وائلیٹرز کو جو منع بھی کیا جائے گا، ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، اور جو فریق ہے، جو قبائل ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، یعنی حکومت کا ساتھ دیں گے۔ سر ایک بیرسٹر سیف صاحب اور آپ سے پوچھنا ہے، میں نے جتنے لوگوں کا وہاں سے کرم سے اور پارا چنار سے جن سے بات کر سکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پوری تکون ہے جو افغانستان کے اندر ہے، اور وہ جو خارجی آ کے حملہ کرتے ہیں ان سے ہمیں تحفظ کون دے گا؟ تو آپ کو وہاں فوج کے قلعے بنانے پڑیں گے یا ایف سی کے قلعے بنانے پڑیں گے اور پوری فینس کرنا پڑے گا، یا وہاں ڈپلوائے کرنے پڑیں گے ہمارے جوان، تاکہ وہ کراس بارڈر کوئی جو دہشت گردی والا معاملہ ہے نا اس کو آپ انشور کریں کہ کوئی ایک چڑیا بھی ادھر سے ادھر پر نہ مار سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر ندیم ملک صاحب، اب چڑیا کا پر مارنا تو کوئی بھی دنیا میں، شاید اسرائیل جیسا طاقتور ملک جو ہے وہ فلسطینیوں کو نہیں روک سکا اور انہوں نے وہ واقعہ کر دیا، وہ تو امپاسبل ہے، لیکن یقیناً افغانستان کا بارڈر وہ بالکل ایک تکون ہے، تینوں طرف افغانستان کے علاقے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے یہ ایک ایکسٹینڈ ہوا ہے افغانستان کے اندر، لیکن جہاں تک بارڈر کی سیکیورٹی کا تعلق ہے، پاکستان کی فوج وہاں ہے، فینس بھی لگی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی اس کو فوج اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ ہاؤ ایور یہ جو وہاں سے یہ جو ایک تاثر ہے کہ وہاں سے شاید بڑی تعداد میں لوگ اندر آ کر تو بڑے جتھے آ کر حملہ آور ہوتے ہیں پاکستانی علاقے میں، تو یہ تاثر بھی کوئی اتنا صحیح نہیں ہے۔ یقیناً ماضی میں بعض دہشت گرد گروپوں کی جانب سے انفلٹریشن کر کے یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن وہ پورے قبائلی علاقے میں ہوتے رہے ہیں، تمام فاٹا کا جو فارمر علاقہ تھا، نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں، خیبر میں، ہر جگہ وہ ہوتے رہے، لیکن فینس لگنے کے بعد وہ کافی حد تک کم بھی ہوئے ہیں۔ البتہ اس علاقے میں سچ کسی بڑی میسو قسم کی انفلٹریشن کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، البتہ بعض اوقات کچھ لوگ سنیک کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ زیادہ تر جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں ان میں پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف انہی میں ہی حصہ لیں، ان کا اپنا جو ٹی ٹی پی کا اپنا ایک جنگی طریقہ کار ہے، اور وہ جو حملہ آور ہوتے ہیں سرکاری تنصیبات پر اور فوج پر، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو وقتاً فوقتاً حملے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے خدا حافظ کہیں، یہ جو شاہراہ ہے جہاں سے آپ نے ان کو دوائیاں اور کوئی رسد وغیرہ پہنچانی ہے، وہ اب کب کھل جائے گی؟ دیکھیں شاہراہ کے کھلنے کے جیسی سائن ہو گئے، اقدامات شروع ہو گئے ہیں، ہفتے کے دن ایک بہت بڑا کانوائے جو ہے وہ خوراک اور ادویات اور لوگوں کو لے کر انشاءاللہ پارا چنار کی طرف جائے گا، اس کی پوری سیکیورٹی کی جائے گی، اور وہ کانوائے جو ہے وہ ہفتے کے دن روانہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم وہ سارے انتظامات کر رہے ہیں تاکہ کوئی اور اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ ہونے کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، بس 2 دن بعد انشاءاللہ وہ کانوائے جائے گا۔ بیرسٹر سیف صاحب خوش رہیے اور مؤثر طریقے سے قابو میں رکھیے گا، کوئی مستی کرے نا تو اسے اٹھا لیجیے گا، دوبارہ کسی کو قتل و غارت کی طرف جانے نہ دیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت شکریہ۔